بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جہنمی ہے۔ یوں تو ناظرین اکرام، ہر فرقے کے لوگ، ہر جماعت کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ وہابی بھی یہی کہتا ہے ہم جنتی ہیں، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے، سکھ بھی یہی کہتا ہے، اور عیسائی بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس فرقے کو جنتی بتایا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو، ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنتی ہوگا، یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ اسی طریقے پر رہیں گے جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کا مذہب کیا ہے؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو ہر عیب سے پاک ماننا، اس پر کوئی تہمت نہ لگانا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور دنیا میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کو کہا، یعنی کہ جس کام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کو کہا اس کو کرنا، اور جس کام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا اس سے رکنا۔ یہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ جو شخص ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرے تو وہ صحابہ اکرام کے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جو جماعت صحابہ اکرام کے راستے پر چل رہی ہے، صحابہ اکرام کے طریقے پر چل رہی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اسی سیدھی لکیر کے دائیں بائیں چند ٹیڑھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے
جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ چھٹا رکوع پارہ نمبر 8۔ یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں سیدھی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اور ناظرین کرام، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے، تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان گروہ سے بچنا چاہیے جو فریب دینے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں اور فتنے میں ڈالنے والے ہیں۔ اور وہ ہیں کون؟ تو وہ لوگ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب فریب دینے والے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔